خیبر پختونخوا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے، پنجاب جو ہے مسلم لیگ نون کے حوالے، سندھ جو ہے پیپلز پارٹی کے حوالے، بلوچستان اللہ کے حوالے، عوام ہے وہ انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے. وہ کہتا ہے کہ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اگر وہ جیل سے باہر آ جائے. تو بھائی باقی جو جیل میں ہیں ان کو بھی باہر نکالو، کوئی قیامت نہیں آئے گی. پاکستان تحریک انصاف کے لیے سپیس کیا سکڑتی جا رہی ہے ہمارے سیاست کے میدان کے اندر؟ دہشت گردوں کی سہولت کاری کرے، امریکی کانگریس میں پاکستان کے خلاف قراردادیں چلائیں، IMF کو خطوط لکھے، اداروں پہ حملے کرے. اپریل 2022 میں ان کی پاپولیرٹی کہاں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی ایکسکلوسیو کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اکبر ایس بابر صاحب. پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں اور بڑے عرصے سے ان کے اور پارٹی کے اختلافات بھی چل رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت جسے کہنا چاہیے کہ ایک ملٹیپل قسم کے کرائسس کا شکار ہے. جو مین لیڈرشپ ہے وہ جیل میں مقید ہے، جبکہ جو سیکنڈری لیڈرشپ ہے اس کی جو پرفارمنس ہے وہ اس طرح سے اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، احتجاج کو منظم بھی نہیں کر پا رہے. پارٹی میں ایک ڈسرے ہمیں نظر آتا ہے. تو اس حوالے سے ہم آج بات چیت کریں گے اکبر ایس بابر صاحب سے، اور دوسرا انہوں نے جو اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے حوالے سے بھی کافی تنقید کی ہے، تو اس بارے میں بھی ان سے دریافت کریں گے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو فار ہیونگ می. اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، تو جب آپ پارٹی کو اس صورتحال میں، جو پارٹی کی اس وقت صورتحال ہے، اس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ غلطیاں، جو بنیادی غلطیاں ہیں، وہ کہاں پہ ہوئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ صرف فاؤنڈنگ ممبر ہوں بلکہ دی اونلی فاؤنڈنگ ممبر سرٹیفائڈ بائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان. بالکل. تو یہ بھی ایک یونیک آنر ہے کہ جب وہ انٹرا پارٹی کا کیس ہوا تھا تو اس میں انہوں نے خود تسلیم کیا تھا کہ 8-12 لوگوں نے پارٹی بنائی ہے، اینڈ وہ پھر ریکارڈ ہوا ججمنٹ میں، اس میں لکھا گیا. تو وہیں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ پارٹی جو تھی یہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بنائی تھی، اور مجھ جیسے لوگ جنہوں نے اپنے وہ بنیادی اصولوں پہ کمپرومائز کرنے سے انکار کیا. اور اس کی پہلی مینیفیسٹیشن اس وقت ہوئی جب ہم پارٹی ایز اے پارٹی وہ جو بنیادی اصول تھے، وہ جو بنیادی عقائد تھے کہ ہم لوگ کرپشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور سب سے پہلے اپنے اندر اپنے گھر میں کرپشن نہیں ایکسیپٹ کریں گے، اور ہم آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے. اور ہمارے جتنے جو پولیٹیکل سلوگنز تھے اور جو پولیٹیکل ہماری وہ تھی یہ کہ یہاں پاکستان میں سیاست جو ہے یہ جس طرح رشیا میں اولیگارکس ہوتے ہیں، جس طرح پولیٹیکل مافیاز ہوتے ہیں، جس طرح کارٹیلز ہوتے ہیں. اب وہ کارٹیلز کس طرح آپریٹ کرتے ہیں؟ کارٹیلز اس طرح آپریٹ کرتے ہیں کہ سارے مل کے چلتے ہیں اور وہ سب کو حصہ مل جاتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جس طرح ہمارے ملک میں جب ٹھیکے ہوتے ہیں تو ٹھیکوں میں وہ ایک کہتے ہیں پول ہوتا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں یہ ٹھیکہ اس کو ملے گا، تو سارے اپنے اپنے کاغذات دوسروں کو دے دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے ریٹ بھر دیتے ہیں، اور جس کو ملنا ہوتا ہے وہ اسے تھوڑا سا نیچے اپنا ریٹ بھر کے دے دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں لوسٹ کو کانٹریکٹ مل گیا، اور بالکل ٹرانسپیرنٹ تھا. تو اسی طرح ہمارا یہ سیاسی جو کارٹیل ہے اس کو ہم نے ختم کرنا تھا. ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ یہاں سیاست میں باریاں لگی ہوئی ہیں، کہتے تھے نا، ہم کہتے تھے باریاں لگی ہوئی ہیں، اور ہم کہتے تھے یہ مکا کی سیاست ہے. 80s 90s میں جب یہ پارٹی تھی ہم کہتے تھے نا، بالکل صحیح بات. تو اور پھر ہم کہتے تھے کہ ہم یہ مکا کی سیاست ختم کریں گے. ہم یہ NRO پہ ہم نے بڑا اسٹرانگ سٹانس تھا ہمارا کہ NRO جو ہے یہ مینیفیسٹیشن ہے اس مکا سیاست کی، کہ جو ہماری سیاسی ایلیٹ ہے، جو ہمارا سیاسی پولیٹیکل مافیا آپ کہہ لیں، کارٹیل کہہ لیں، اولیگارکس کہہ لیں، وہ جو ہے اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. وہ آئین اور
قانون صرف عام آدمی کے لیے رکھتے ہیں. اسی لیے اگر آپ دیکھیے کہ ہمارے جو جیل ہیں, ہمارے جیل جو ہے وہ غریب لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں. جیب کترا جیل میں جاتا ہے, اور جو بڑا اثر رسوخ والا ہوتا ہے وہ اگر کوئی پاپولر ہو جائے یا سیاست میں ہو تو وہ اپنی نیوسنس ویلیو بنا کے بلیک میل کرتا ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی افہام و تفہیم ہونی چاہیے, سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے, مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے. اب اندازہ لگائیے کہ ایک شخص جس پہ ہم ابھی بات ظاہر کریں گے, جو تازہ ترین انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ سامنا کیا, وچ از اے کمپلیٹ, یعنی میرے خیال میں تو ڈیموکریٹک ویلیوز کی دھجیاں اڑائی ہیں, آئین اور قانون کی بھی. وہ اپنی اناگرل سپیچ میں کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اگر وہ جیل سے باہر آ جائے, تو بھائی باقی جو جیل میں ہیں ان کو بھی باہر نکالو, کوئی قیامت نہیں آئے گی. اور پھر پاکستان میں کہتے ہیں کہ جی کرپشن بہت بہت زیادہ ہے, سب کہتے ہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تسلیم کرتی ہے 130 نمبر پہ یا 120 پہ یا 140 پہ, یعنی ہم ایکسٹریملی, ہمارے یہاں کرپشن از ایکسٹریم فارمز میں ہے. آپ کو کوئی بااثر شخص نظر آتا ہے جیل میں کرپشن پہ؟ کہیں نہ کہیں جا کے وہ نکل آتا ہے. وہ کیوں نکلتا ہے؟ وہ مکمکا ہوتا ہے. وہ وڈرا کرتے ہیں, پروسیکیوشن ان کے کیسز کو پرسو کرنا وڈرا کرتے ہیں. وہ کیسز سے بری ہوتے ہیں, پر بری ہو کے وہ سرخرو بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سرخرو ہو گئے, دیکھو ہم بے گناہ تھے. ہمیں اب ایسے نظام میں جہاں پہ سب چیزیں فکسڈ ہوتی ہے, فکسڈ میچ ہوتا ہے, وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بے گناہ ثابت ہوئے, ہم تو دیکھیں جیل سے باہر آ گئے. تو مجھے بتائیے نا کہ پاکستان میں تو یا تو پاکستان کو کرپشن فری ڈکلیئر کر دیں. اچھا سر, نہیں, ایک چیز ہے آئیڈیلزم. آئیڈیلزم جو ہوتی ہے یہ دنیا میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتی, کیونکہ جب تک آئیڈیلزم کو آپ گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ ریکنسائل نہیں کرتے وہ ایک پریکٹیکل سلوشن نہیں بنتا. ہم نے یہ دیکھا پاکستان تحریک انصاف کا جو طریقہ تھا کہ انہوں نے ایک آئیڈیلزم سے سٹارٹ لیا, لیکن یہ بالکل اس آئیڈیلزم کو چھوڑ کے یہ اس طرف چلے گئے جو ایک مروجہ طریقہ کار تھا, جو سب چل رہا تھا وہی انہوں نے اسٹارٹ کر دیا, ویسی سیاست, ویسی خرید و فروخت, اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا بھی لیا, سب کچھ کیا. یہ جو آئیڈیلزم سے کہاں پہ ہٹی ہے پارٹی؟ دیکھیے, وہ تو میں نے آپ کو نشاندہی کر دی کہ جب ہم پارٹی کے اندر کرپشن آ گئی اور میں نے اس کو چیلنج کیا, پھر فارم فنڈنگ کیس بنا. لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ آئیڈیلزم جو ہے اس کے بغیر پریگمیٹزم پہ آپ سیاست اور لوگ ملک پروان چڑھتے ہیں. دنیا میں کامیاب ترین ملک جو دیکھے وہ اپنے آئیڈیلز پہ بنے, اسی پہ ترقی پائی. ان کا جو ڈکلائن آیا وہ اس وقت آیا جب انہوں نے اپنے آئیڈیل اور پرنسپلز کو چھوڑا. مثلا سنگاپور کے لی کوان نے 60 لاکھ کی آبادی ہے, 950 ارب ڈالر کی اس کی ایکسپورٹس ہے. آپ کے خیال میں وہ پریگمیٹزم کے ذریعے ہوا, وہ اس کی آئیڈیلزم کے ذریعے ہوا؟ کیوں؟ جب اس نے اپنی حکومت بنائی تو یہ ایک مت ہوتی ہے کہ غریب لوگ اقتدار میں آئیں تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کے غریب ترین منسٹر جو تھے سب سے کرپٹ نکلے, پر اس نے ان پہ قانون لاگو کیا. اس کا جو کلوزسٹ فرینڈ تھا, قریب ترین دوست تھا, جو اس کا منسٹر تھا, اس پہ $1 ملین کا ایک ایلیگیشن آیا کہ اس نے کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا. جب اس پہ کیس چلا تو وہ اس کا جو قریب ترین دوست تھا اس نے کہا, لی کوان کو کہا مجھے ٹائم دے, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں آپ سے مل نہیں سکتا, کیونکہ پھر میں ٹارنش ہو جاؤں گا اس پروسیس کو, اس پہ اثر انداز ہوں گا. وہ شخص واپس گیا گھر میں اور اس نے خودکشی کر لی. ٹھیک ہے. ڈینگ سیاؤپنگ نے ماڈرن آرکیٹیکٹ آف چائنا ایٹ دی ایج آف 72. چائنا میں آج بھی چائنا ایک سپر پاور بنا. مارکیٹ اکانومی تو نہیں ہے نا, اسٹیٹ کنٹرول اکانومی ہے نا. تو ڈینگ سیاؤپنگ نے 72 سال کی عمر میں وہ کیا کرشمہ کیا کہ چین ایک سپر پاور بن گیا. اس نے آئیڈیلز اپنائے, اس نے کہا کہ میرٹ لے کے آؤ پارٹی کے اندر. اس نے اپنے بچوں کو امریکہ بھیجا تعلیم کے لیے, آج بھی 50-60 ہزار چائنیز پڑھ رہے ہیں. اس نے ٹیلنٹ لایا, میرٹ لایا. آپ کی پاکستان میں سب سے بڑا جو اس وقت جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, جو آج نہیں بڑے عرصے سے کھیلا جا رہا ہے, جس کے لیے پی ٹی آئی بنی تھی, وہ یہ سیاسی پولیٹیکل اولیگارکس ہیں, مافیاز ہیں, جو سیاست کو کنٹرول کرتے ہیں. اچھا, یہ خاندان کے خاندان ہیں.
باپ صدر ہے, بیٹی چیف منسٹر ہے, بھائی اس کا پرائم منسٹر ہے, اس کے جو دوسرے ہیں وہ کوئی سینیٹر ہے, دوسرا جو ہے ایک صدر ہے, اس کا بیٹا کو چیئر پرسن ہے, اس کا وہ ادھر ہے, وہ فرسٹ لیڈی ہے, وہ ایم این اے ہے, تیسرا جو ہے اس کا پورا خاندان جو ہے باہر اڈیالہ میں سیاست کر رہا ہے, اور اس کے ہر ضلع میں چاہے سوابی ہے, چاہے مردان ہے, چاہے جہاں وہ مورسی سیاست ہے. اب آپ یہ جو اولیگارکس ہیں, اس میں جو اس وقت جو ہونے جا رہا ہے وہ ایک نئے پلیئر کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی تم بھی اپنا حصہ لے لو. فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ بڑا سمپل ہے کہ جی خیبر پختونخوا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے, اور پنجاب جو ہے مسلم لیگ نون کے حوالے, سندھ جو ہے پیپلز پارٹی کے حوالے, بلوچستان اللہ کے حوالے, اور ہمارے جو عوام ہیں وہ انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے. اب آپ مجھے بتائیے, جس پریگمیٹزم کی آپ بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کا وہ وقت آ گیا ہے کہ پریگمیٹزم ڈیمانڈس کہ ہم سرٹن آئیڈیلز پہ آ جائیں. یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ I'm reversing your whole logic. Now today the conditions in Pakistan, آپ مجھے بتائیے کہ ہم لوگ, میں نے آپ کو لیکون سنگاپور کی مثال دی, 60 لاکھ کی آبادی, $950 ارب کی ایکسپورٹس. پاکستان کی ایکسپورٹ 30-32 ارب ڈالر سے کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ یہ اچانک جو ڈیفنس انڈسٹری کو آرڈرز آنے لگ گئے, یہ کیوں آئے؟ آپ نے انڈیا کے خلاف جنگ میں پرفارم کیا, بالکل آپ نے پرفارم کیا, آپ کی ٹیکنالوجی نے پرفارم کیا, ساری دنیا نے دیکھا, ریکگنائز کیا, چاہے انڈیا کا جو پروپیگنڈا جو مرضی آپ پٹ اٹ اسائڈ, بٹ دا ورلڈ سو کہ there is some merit, there is some worth, they performed against a 5 times bigger army and the air force. 2 دن جب سے انڈیپینڈنس 47 سے آج تک بھارتی فضائیہ گراؤنڈ نہیں ہوئی. بھارتی فضائیہ was grounded for 2 days because they didn't know what hit them. What hit them? It hit them, competence hit them, merit hit them, performance hit them. آپ کو سرج ملا آرڈرز کا. آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے ہم نے جب سے ہم یہ سیاست کر رہے ہیں, پاکستان میں ٹاپ 100 یونیورسٹی میں 5 یونیورسٹیاں نہیں ہیں. ہم 5 یونیورسٹیز نہیں بنا سکے تاکہ اس میں دنیا کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, دنیا کے ممالک جو ہے فارن ایکسچینج. میرا پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیموکریسی سروز دی انٹرسٹ آف دا پیپل, ناٹ اے کارٹیل, ناٹ اے مافیا, ناٹ این اولیگارک. دس از واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. اگر یہ ڈیموکریسی ہوتی تو لوگوں کو سرو کرتی. سر یہ بتائیے کہ یہ جو محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا, یہ کیا سمجھتے ہیں, پریگمیٹزم ہے یا یہ آئیڈیل ہے؟ No, this is pure مکمکا سیاست. This is pure NRO. ان کو لانے کے پیچھے میرے نزدیک جاتی عمرہ ہے. اچھا بالکل, اور اس کے پیچھے عمران خان تو ہے ہی ہے. عمران خان نے اس کو نامنیٹ کیا نا, بالکل آپ مانتے ہیں نا؟ ساری دنیا میں یہ ہوا نا, ہیڈ لائنز لگی, ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں نا, انہوں نے کہا. اچھا اب مجھے بتائیے کہ وہی عمران خان سپریم کورٹ میں جاتا ہے 2018 میں اور کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ڈسکوالیفائڈ ہے وہ پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتا. ہی کی ناٹ ڈائریکٹ دا ٹریفک آف پالیٹکس. بالکل. اور 3 جج معزز جج صاحبان, اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار, بالکل عمر عطا بندیال اور اعجاز الاحسن, یعنی جن میں ایک جج وہ تھے جنہوں نے اسی عمران خان کو صادق الامین ڈکلیئر کیا تھا. اور وہ صادق الامین جو تھا وہ جا کے سپریم کورٹ میں کہتا ہے کہ یہ شخص چونکہ ڈسکوالیفائڈ ہے, یہ سیاست نہیں کر سکتا, یہ سیاست کی ٹریفک ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. وہی شخص جیل سے پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کرتا ہے, ڈکٹیٹ کرتا ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن از اے شیڈو پرائم منسٹر, اور وہ اس کو نامنیٹ کرتا ہے, اور دوسرے جو طرف ہے ہماری سیاست وہ اس کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. وہ اس کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد بڑا سمپل ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں بے چینی ہے. آپ کو یاد ہوگا, اور میں آپ سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب الیکشنز ہو رہے تھے 2000, یہ ابھی جو 24 فروری کے, بالکل میں اکیلا شخص تھا, میں نے کہا انٹرا پارٹی الیکشن کراؤ پی ٹی آئی میں, اور تمام جماعتوں میں کراؤ. جب تک جماعتیں ڈیموکریٹک نہیں ہوں گی آپ کے یہاں چینج نہیں آ سکتی. میں نے کہا تھا کہ آپ 10 الیکشنز کرا لیں, اٹ ول بی جسٹ ٹینٹاماؤنٹ ٹو ریسائکلنگ آف پولیٹیکل ویسٹ. یہ میں کہتا تھا, کہتا تھا نا, آپ کے ساتھ بھی میں نے کہا نا, بالکل نہیں کسی نے کان دھرا نا, میں نے کیس بھی جیت لیا نا. لوگوں میں تھا الیکشن ہونے دو بابر صاحب, الیکشن ہونے دو, الیکشن ہو جائے تو سکون آ جائے گا. سکون آیا؟ اچھا پھر ابھی کیا کہتے ہیں, اس کو لاؤ اور کسی طرح سے, یعنی اسمبلی میں وہ تقریر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں گرے گی اگر اس کو آپ جیل سے نکال لیں. پھر کہتے ہیں کیا وہ سلوگن کیا ہے, ایک پاپولر لیڈر. اب مجھے بتائیے
فرانس جمہوریت ہے کہ نہیں؟ جی جی ہے جمہوریت نا. جی جی ہم سے زیادہ اسٹیبلش ڈیموکریسی ہے نا. تو ان کی جو موسٹ پاپولر لیڈر کو ابھی چند مہینے پہلے ان کی عدالت نے فنڈنگ کے معاملے میں بین کر دیا فرام کنٹیسٹنگ دا نیکسٹ الیکشن جو وہ شی واز سپوز ٹو ون. 7-24 اور لوگ. اب آپ آئیڈیلزم اور پریگمیٹزم کی بات دیکھیں. جو سکسیسفل ڈیموکریسیز ہیں دے آر اسٹل ہولڈنگ آن ٹو آئیڈیلزم. رومینیا میں 2 ٹاپ پاپولر موسٹ پالیٹیشینس ان کو کیوں ڈسکوالیفائی کیا, بین کر دیا. ان پہ الزام تھا کہ روس جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے الیکشن کیمپین کو انفلوئنس کیا. آپ کے ملک میں صبح شام سوشل میڈیا کے ذریعے آگ لگائی جا رہی ہے, انتشار پھیلائی جا رہی ہے, باہر بیٹھے لوگ کر رہے ہیں, باہر سے فنڈڈ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے جو لوگ ہیں سیاستدان دہشت گردوں کی سہولت کاری کریں, امریکی کانگریس میں پاکستان کے خلاف قراردادیں چلائیں, IMF کو خطوط لکھیں کہ بھئی اس کی امداد بند کرو, اور پاکستان کو کہیں سری لنکا بن جائے. پاکستان میں اداروں میں 9 کو دیکھیں کہ اداروں پہ حملے کریں, آپ کے اپنے اداروں کو بدنام کریں, اور یہ کیا کہتے ہیں ان کو سپیس دو. آپ کا یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے, یہ جو ہے نا اس وقت یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. یو ہیو ٹو ڈرا دیٹ لائن, یو ہیو ٹو ہولڈ آن ٹو سرٹن آئیڈیلز, ورنہ اس کویگ مار میں آپ نیچے ہی جائیں گے, اوپر نہیں آئیں گے. اچھا سر, یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کی سیاست میں بڑے تضادات ہیں, بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. پھر جو مقدمے ان کے خلاف قائم کیے گئے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ حقائق تو ہیں, لیکن اس سب کے باوجود ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بدستور قائم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاپولیرٹی ان کی جو قائم ہے اس کی وجہ کیا ہے, اور دوسرا کیا یہ پاپولیرٹی پاکستان کے مفاد میں استعمال ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ تو ملک دشمنی کے لیے استعمال ہو رہی ہے نا, یہ تو انتشار پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. لیکن آپ نے جو بات کی وہی پاپولیرٹی کی بات کی. مجھے یہ بتائیے کہ جب 22 اپریل 2022 میں جی ان کی پاپولیرٹی کہاں تھی؟ راک باٹم تھی. بالکل. ان کے MNAs اپنے حلقے جانے سے ڈرتے تھے. جی ہاں, اس کے بعد انہوں نے ایک فالس فیک نیریٹو بلڈ کیا سائفر کا, ایبسولوٹلی ناٹ, امریکہ کا. یہ آج یہ امریکہ کی کانگریس مین کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ جی رہائی کا مطالبہ کرو, ان پہ سینکشنز لگاؤ. کل تک وہ کیا کہتے تھے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے, اب آپ پاپولیرٹی کی بات کریں. دیکھیں پاپولیرٹی سیاست میں پرماننٹ چیز نہیں ہے. بھارت میں الیکشن ہوتے ہیں, ایک سیٹ سے ان کا جو پارٹی ہے اس کو نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جب آتے ہیں پار میں آتے ہیں تو ان کو کانفیڈنس لینا ہوتا ہے, ووٹ لینا ہوتا ہے. ایک ووٹ سے دوبارہ الیکشن کال کرتے ہیں, 2-3 مہینے میں ریزلٹس are completely different. پاپولیرٹی شفٹس. لیکن اگر آپ کے مفروضے پہ چلیں, although I have questions, کیونکہ popularity is something which is always evolving. حالات کو دیکھتے ہیں, لوگوں کا بھی شعور ہے. یہ صرف میرا اور آپ کا میڈیا پہ بیٹھ کے ہم پبلک اوپینین نہیں بناتے, لیکن حالات بھی دیکھتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں. لیکن جو پرائم رسپانسبلٹی ہے, what is leadership all about? Leadership is not about bending with the wind. It is about changing the direction of the wind if it is blowing in the wrong direction. Now, did our politicians perform that role? No. They have not challenged it. وہ نہ میڈیا میں کاؤنٹر نیریٹو لے کے آتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار سانو یہ, میں نے آپ کو پورا فارمولا بتا دیا پنجاب کا اور سندھ کا اور بلوچستان کا. وہ کہتے ہیں یار ہمیں یہ مل جائے ہمارے لیے بہت ہے. And then to top it all off, آپ اس ہمارے پولیٹیکل کلاس کو دیکھیں, the way they flaunt their wealth. بالکل. مطلب جس طرح وہ اپنی دولت کو, ایک ملک جس میں 40-50% ایکسٹریم پاورٹی ہے, جس میں لوگوں پہ جب بجلی کے بل آتے ہیں, گیس کے بل آتے ہیں, یا دوسرے کو خرچے آتے ہیں, میڈیکل کو آتا ہے, ان پہ بجلی گرتی ہے. بالکل صحیح. They can't afford. اور یہ دیکھیے ایک اور آپ کو میں اگزامپل دوں اولیگارک کا, پولیٹیکل اولیگارک اینڈ پولیٹیکل کارٹیل اینڈ پولیٹیکل مافیا جو ہمارا بنتا جا رہا ہے. پارلیمنٹ میں جب اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں, کتنے فیصد بڑھاتے ہیں؟ 400%. برطانیہ میں ایک پارلیمنٹیرین کی ایوریج سیلری جو ہے اٹ از ایک عام آدمی کی سیلری سے 3 ٹائم ہے. یہاں 100 گنا ہے. بالکل. یہ غریب ملک ہے. بالکل. اور اس پہ سارے ایک ہو جاتے ہیں. ہاں. اپوزیشن نے انکار کیا کہ بھئی یہ کیوں آپ اتنی 400% سیلری بڑھا رہے ہیں. نہ,
کبھی آواز نہیں آتی نا. بالکل. لاکھوں میں تنخواہیں کر دی. ان کو تو مفت کام کرنا چاہیے تھا. ان کے تو دل میں بڑا درد ہے عوام کے لیے. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو غریبوں کے لیے ہیں. دیکھیے آپ نے یو ہیو ٹو بریک لوز, یو ہیو ٹو, یہ ٹائم ہے آپ, اور کیا جا سکتا ہے پولیٹیکلی اینڈ کانسٹیٹیوشنلی بھی کیا جا سکتا ہے, اور پبلک اس میں اگر جتنا زیادہ انوالو ہوگی یہ کیا جا سکتا ہے. وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دیز پولیٹیکل مافیاز اینڈ وی ہیو ٹو الاؤ competence and merit to come into our political system, تاکہ وہ اس ملک کو چلائے. جس طرح اگر ایک انڈسٹری چل سکتی ہے تو باقی انڈسٹریز کو کیا ہو گیا, ساری بند کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ نے ابھی سنا تھا ان کی جو فیڈرل چیمبر آف کامرس کے جو تھے ان کی جو ویری ڈسمل پکچر. بالکل ٹھیک. آپ جب تک مینوفیکچر نہیں کریں گے, پروڈیوس نہیں کریں گے, آپ جب تک ایکسپورٹ نہیں کریں گے, لیکن اس کے لیے کیسے کریں گے؟ لوگوں کا تو سارا دن یہی رجحان ہے, آج دھرنا ہے, آج جلوس ہے, آج یہ ہو گیا, کل وہ ہو گیا, سب کو لگایا ہوا ہے خبروں میں. باہر سے ایکسٹرنل سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہے, انہوں نے ریٹنگز بھی لگا دی ہے لوگوں کو. اچھا سر, ایک آپ نے بات کی کہ سب کو ایک اسپیس دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو کے پی دے دیتے ہیں سندھ. اچھا, لیکن اس میں ایک چیز ہمیں بڑی واضح نظر آتی ہے. پاکستان تحریک انصاف ویسے تو کراچی میں بھی بڑی سپورٹ ہے اس کو, پنجاب میں بھی بڑی سپورٹ ہے اس کو, لیکن عملی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں ایک صوبے کی جماعت بن کے ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ عمران خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد جو پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے ہمیں فرنٹ لائن پہ نظر نہیں آتی جس طرح سے ہمیں خیبر پختونخوا کی جو لیڈرشپ ہے وہ دھرنوں میں, احتجاجوں میں, ہر جگہ پہ نظر آتی ہے, وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. پنجاب کی لیڈرشپ سامنے نہیں آتی, اور یہ تاثر بہت زیادہ گہرا ہو گیا ہے کہ یہ شاید پاکستان تحریک انصاف ایک, اور پھر اس تاثر کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے جب وہ مثال کے طور پہ پختون ایشوز کی سیاست کرتے ہیں. ابھی جس طرح سے انہوں نے کہا, سہیل آفریدی صاحب نے کہا, ابھی محمود اچکزئی صاحب نے بھی کہا کہ جی ہمارے بھائی ہیں وہ ٹی ٹی پی والے اور ان سے مذاکرات کرنے چاہیے. تو یہ مطلب یہ وہ باتیں ہیں جو پی ٹی ایم کرتی تھی یا کبھی کسی زمانے میں اے این پی کی لیڈرشپ کی طرف سے آیا کرتی تھیں. اب یہ سارے ایشوز, تو ایک تاثر یہ گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ ایک پختون پارٹی ہے پی ٹی آئی. یہ کیسے ہوا ہے؟ دیکھیے, there is a method to the madness. کمپارٹمنٹلائز کر دی ہے پالیٹکس کو, اور پی ٹی آئی کا جو سرچ تھا, جو جہاں سے پی ٹی آئی نے ٹیک آف کیا تھا, وہ خیبر پختونخوا تھا, اور اس کے بعد پھر نیچے پلینس تک آئے, اور پھر آگے جب جا رہے تھے تو راستے میں سفر ہی وہ ہو گیا. تو یہ بائی ڈیزائن کیا گیا. لیکن جہاں تک آپ یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں, کل اگر وہاں کے پی گورنمنٹ نہ ہوئی اور کوئی اسٹرانگ گورنمنٹ آ جائے جی اور وہ یہ تمام مسائل کو ہیڈ آن لے اور لوگوں کے مسائل حل کرے اور دہشت گردی کو قابو کرنے میں اپنا کردار ادا کرے, جو کہ یہ نہیں کر رہے. آپ نے کہا نا کہ یہ تو سہولت کاری ہو رہی ہے نا جب کہتے ہیں آپ ان سے بات چیت کریں. مجھے بتائیں کہ جو دہشت گردی سے جنگ لڑ رہے ہیں, جو شہید ہو رہے ہیں, بالکل ان کے یہ کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے گھروں میں جا کے ان سے تعزیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے جنازوں میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ان پہ کیا گزرتی ہوگی جب وہ کہیں گے کہ جن کے لیے ہمارے خاندان جو ہیں وہ اجڑ گئے, ہمارے پیارے ہم سے چلے گئے. یہ انہی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے بیٹھ کے بات چیت کرو. عوام تو بات چیت تو ہوئی ہے نا, کئی دفعہ ہوئی ہے نا. بالکل. یہ بات چیت کے نتیجے میں یہاں لا کے انہوں نے ری سیٹل کیا ان کو, چاہے 50,000 جو تھے, شاید ان کو پیسے بھی دیے. ہاں, بات یہی تو بات ہے. آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے ایز اے میٹر آف پالیسی, اٹرنل پالیسی, کہ وی ول نیور کمپرومائز آن سرٹن پرنسپلس. ہم 16ویں صدی میں نہیں جانا چاہتے. ہم وہ جو طالبان جو آئیڈیالوجی ہے وہ پتھر کے زمانے کی ہے. اسلام نے اس سے آزاد کیا تھا معاشرے کو, ہم اس میں نہیں جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے اب افغانستان میں جو ان کی آئیڈیالوجی ہے, بچیاں پرائمری سے آگے پڑھ نہیں سکتی. ڈاکٹرز, خواتین جو ان کو ڈاکٹرز, لیڈی ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں ہاسپٹلس میں. ہاں, آپ ادھر جانا چاہتے ہیں, آپ اس راستے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ وہاں جا کے رہ کے دکھائیں, وہ وہاں رہ کے دکھائیں.
تو ہم نے یہ کلیئر, یہی تو وہ ایجنڈا ہے کہ وٹ ایور اٹ ٹیکس وی ول میک آل دا کمپرومائزز آن دا فنڈامنٹلز آف پاکستانی سوسائٹی, بٹ ان کو اکاموڈیٹ کرو تاکہ کچھ تھوڑا آرام آ جائے, تاکہ ہم سب مل کے سکون سے اقتدار میں رہے. عوام کا کیا ہے, عوام انکم سپورٹ پروگرام پہ دروازے توڑ رہی ہوتی ہیں, عورتیں کپڑے ایک دوسرے کے پھاڑ رہی ہوتی ہیں, کھڑکیاں توڑ کے اندر گھس رہی ہوتی ہیں. واٹ اے ڈسگریس, واٹ اے ڈسگریس فار دس سوسائٹی کہ ان کو انکم سپورٹ میں لگایا ہوا ہے, اور خود جس طرح وہ فلانٹ کرتے ہیں ویلتھ کو. جی جی, مطلب مجھے یقین کیجیے, میں پرسنل نوٹ پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس معاشرے میں ایسا ہوتا ہے نا, تو اللہ بچائے, کیونکہ اللہ کا پھر قہر وہ دور نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات. دیکھیے بہت ایکسٹریم پاورٹی ہے, بڑے ایکسٹریم مسائل ہیں, لوگ بہت تکلیف میں ہیں. تو آپ کو اتنا, آپ ان کے حکمران ہیں, آپ ان کے نمائندے ہیں, آپ ان کے درد کی بات کرتے ہیں, آپ کو ان کی سینسٹیوٹی کا خیال رکھنا چاہیے, ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. آپ کو اپنی سیلریز 400% نہیں بڑھانی چاہیے, آپ کو ان کی سیلریز ان سے کم رکھنی چاہیے کہ جی ہم ان کے لیے کام کرنے آئے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. But that's the politics. یہ وہ آئیڈیلز ہیں جو ہم لے کے چلے تھے اور جو میں ابھی تک زندہ رکھے ہوا ہوں, اور میں اس امید سے ہوں کہ ایک دن آئے گا, وہ ڈیفائننگ مومنٹ آ گیا ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اگینسٹ دس پولیٹیکل مافیا اینڈ کارٹیل اینڈ اولیگارکس. اگر ہم نہیں کریں گے ہم سفر کریں گے اینڈ ویل کنٹینیو ٹو سفر. سر ون لاسٹ کوشچن, ہمارا وقت کم ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسپیس کیا سکڑتی جا رہی ہے ہمارے سیاست کے میدان کے اندر, اور عمران خان کی رہائی کے سے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وہ رہا ہو پائیں گے؟ دیکھیے اسپیس تو جو شرنک ہو رہی ہے, اور یہ جو بند گلی میں لے کے گئے ہیں, تو یہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے لے کے گئے ہیں. دیر واز نو ریزن. پالیٹکس میں آپ وزیر اعظم بنتے ہیں, پھر وزیر اعظم سے ہٹ جاتے ہیں. یہاں ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم سب, جو میں اور آپ سمیت, ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی کی میراث ہیں. ایک کہتا ہے مجھے دوسری دفعہ وزیر اعظم لگاؤ, واٹ ایور اٹ ٹیکس, ملک کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے, مجھے وزیر اعظم لگاؤ. ادھر سے شروع ہو جاؤ ادھر تک, ادھر سے آگ لگا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, پولیس پہ حملے کر دو, ہوا نا, جوڈیشل کمپلیکس پہ حملے کر دو, اداروں پہ حملے کر دو, بس مجھے اقتدار چاہیے, مجھے دوسرا کہتا ہے مجھے چوتھی دفعہ وزیر اعظم لگا دو. یہی پالیٹکس چل رہی ہے نا. اس پالیٹکس کا نتیجہ کیا نکلے گا, لوگوں کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. اینڈ دس از دیٹ پالیٹکس. تو اب اس پالیٹکس میں یہ اتنے ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں کہ ان کا اسپیس نہ صرف شرنک ہو گیا, یہ بالکل بند اس میں آ گئے. اور یہ جو اب کوشش کی جا رہی ہے ان کو اسپیس دینے کی, یہ بڑی سینسٹر ہے. میں نے بہت پہلے وارن کیا تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ناٹ ان دا ٹو ڈسٹنٹ فیوچر یہ تمام لوگ ایک ٹرک پہ سوار ہوں گے, اور جمہوریت اور آئین کا وہ انہوں نے اٹھایا ہوگا. جس شخص کو لیڈر آف دی اپوزیشن انہوں نے بنایا ہے, وہ ایم آر ڈی کی تحریک سے لے کے آج تک صرف ایک دفعہ جب وہ اقتدار میں تھا تو پورا خاندان اس کا ٹبر اقتدار میں تھا. بالکل, وہ کسی نہ کسی الائنس میں. کل تک وہ کہتا تھا عمران خان جمہوریت کی نفی ہے, جمہوریت کا دشمن ہے, جابر ہے, میڈیا پہ ظلم کرتا ہے, اس سے نجات دلائی جائے. کل تک وہ کہتا تھا کہ انہی مقدمات میں اس کو سزا دی جائے. آج وہ کہتے ہیں اگر وہ جیل سے نکل آئے تو کیا قیامت ہو جائے گی. تو بھائی وہ باقی جو قیدی ہیں ان کو بھی چھوڑو, کون سی قیامت آ جائے گی؟ ہم پہ کون سی قیامت نہیں گزر چکی پہلے؟ بالکل, مطلب ایک دے آر میکنگ اے ماکری آف دا پرنسپل اینڈ دا فنڈامنٹل آف رول آف لا. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جمہوریت جو ہے نا وہ رول آف لا کے اوپر بلڈ ہوتی ہے. بالکل. سو فرسٹ یو ہیو ٹو اسٹیبلش رول آف لا. اور اگر آپ ڈیموکریسی کو پہلے لے آئے رول آف لا سے تو وہ موبوکریسی ہے. اور موبوکریسی کیا ہوتی ہے؟ جو جتنا بڑا موب اکٹھا کرے گا وہ قانون اپنا خود بنائے گا. جی بالکل. اور وہ جو پاپولیرٹی کی رٹ ہے نا وہ یہ ہے, موبوکریسی کی طرف ہمیں لینا چاہتے ہیں کہ چونکہ پاپولیرٹی ہے تو وہ قانون سے بالاتر ہے. اینڈ دس ول روئن اس. تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین, آپ نے اکبر ایس بابر صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور اس کا مستقبل کے حوالے سے انہوں نے بڑی انفارمیٹیو باتیں کی. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.